بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی روزہ دار مسلمان کو روزہ افطار کروانا ثواب کا کام ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ پیارے بھائیوں، روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں، بلکہ جو کسی روزہ دار کو پانی بھی پلا دے اسے بھی انعام و اکرام عطا فرمائے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، روزہ افطار کرانے والے کو 3 فائدے ہوتے ہیں: گناہوں سے بخشش، دوزخ سے آزادی اور اسے روزے کا ثواب۔ مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ روزہ افطار کرانے سے ثواب روزہ تو مل جاتا ہے، مگر اس سے روزہ ادا نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی امیر لوگوں کو افطار کرا کے خود روزے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، روزے تو رکھنے ہی پڑیں گے۔ بعض لوگ ماہ رمضان میں مختلف مقامات پر مسافروں اور عام لوگوں کے لیے اجتماعی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ رزق کی بے قدری اور بے توقیری نہ ہو، نیز راہ گیروں کو بھی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کا راستہ تنگ ہو۔ بعض لوگ افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز مغرب کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقتہ نماز کی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ دن کا طویل حصہ خالی پیٹ رہنے کے بعد اسے ایک دم انواع و اقسام کی چیزوں سے بھر دینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم چیزوں سے، مثلاً ایک آدھ کھجور اور پانی سے افطار کیجیے اور اچھی طرح منہ صاف کر کے نماز با جماعت میں شریک ہو جائیے۔